الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میری معزز خواتین و حضرات، دوسرے پارے کی آیت جس میں طلاق کا ذکر ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان۔ طلاق کے مسئلہ کی تفصیلات اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ طلاق کے بارے میں مختصر طور پہ ذہن نشین کر لیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے تو ایک واقع ہو جاتی ہے، اور اگر دو طلاقیں دے تو دونوں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں دے، جیسے یوں کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، یا ایک ہی کلمے سے تین طلاقیں دیتا ہے، مثلا یوں کہتا ہے کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دی، تو اس طرح تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا اتفاقی عقیدہ ہے، فقہائے اربعہ کا اس پر اتفاق ہے، اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس میں سے جو چور راستہ نکالا ہے، نمبر ایک یہودیوں نے، نمبر دو شیعوں نے، نمبر تین مرزائیوں نے، نمبر چار انہی سے چوری کرتے ہوئے غیر مقلدین جو خواہش پرست ہیں، انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، وگرنہ اہل سنت والجماعت کی کسی جماعت نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا۔ اس مسئلے کی تفاصیل ضرورت پڑنے پر اہل سنت والجماعت کے ماہر مفتیان کرام سے پوری صورتحال بتا کر معلوم کی جائے۔ اس کے بعد اسی پارے میں اسی رکوع میں رضاعت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے اور مدت رضاعت کو بھی بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لے، تھوڑا یا زیادہ، تو وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ جس طرح حقیقی نسب کے ساتھ رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی ان کے آپس میں رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے جس کے بارے میں وضاحت نہ ہو، تو ماہر اکابر علماء کرام سے اس مسئلے کو بیان کر کے اس کی تفصیل معلوم کر لی جائے۔ اس کے ساتھ ہی عدت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ عدت کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت، اگر وہ حیض والی ہے، اسے حیض آتے ہیں تو 3 حیض شمار کرے گی۔ اگر کسی وجہ سے حیض نہیں آتا تو وہ عدت مہینوں کے اعتبار سے 3 ماہ اپنے شمار کرے گی اور پورے کرے گی۔ نمبر 3، وہ عورت جو حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ بھی نہ ہو تو ایسی عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر وہ عورت جس کا خامد فوت ہوا ہے وہ حاملہ تھی تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے وقت تک، جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک مسئلے کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، کہ دوران عدت اگر کوئی شخص اس عورت سے جس کو طلاق ہو گئی یا اس کا خامد فوت ہو گیا نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے واضح لفظوں میں پیغام نہ بھجوائے، پکا وعدہ بعید نہ کرے،
ہاں اشارتاً کنایتاً اس تک خبر پہنچا سکتا ہے۔ پھر جب اس عورت کی عدت ختم ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کھل کر بات کر کے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مزید طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور آخر کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت طالوت کا۔ حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت۔ حضرت طالوت حق کے اور حق والوں کے نمائندے اور قائد تھے، جالوت باطل اور باطل والوں کا نمائندہ اور ان کا قائد تھا۔ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی اور بہت بڑی فوج بھی تھی، منظم فوج بھی تھی۔ ان کے مقابلے میں حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم تھی، فوج بھی کم تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے فضل سے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اسی کا اللہ بیان فرما رہے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ جل شانہ ان کی مدد کرتے ہیں اور اپنی مدد کے ذریعے انہیں دشمن پہ غالب کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس بیان کردہ اصول سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوگا یا ہوا، وہ مادیت اور دنیاوی طاقت کے بل بوتے پر غالب نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، بھروسہ اور نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔